خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگ اور دینی بھائیوں، ایمان والے کی شان اور ایمان والے کی پہچان اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور پھر دنیا میں رہ کر اعمال صالحہ کر کے اپنی آخرت کو بنا. زندگی ایسی جیو کہ لوگ مرنے کے بعد سال ہر سال تک آپ کو یاد کریں، یعنی اچھائی کے ساتھ یاد کریں، نیکیوں کے ساتھ یاد کریں. زندگی اس طرح ہرگز مت جیو کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کو برائیوں سے یاد کریں. لوگ بجائے ہماری تعریفات کے ہمیں برائیوں سے اور غلط چیزوں کی وجہ سے ہمیں یاد کریں. اس لیے فرمایا کہ زندگی جینے کا مزہ تب ہے کہ جب وہ زندگی حقیقت میں اللہ کے حکموں کے مطابق ہو. ورنہ دنیا کے جانور بھی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، کھایا پیا سوئے اٹھے، زندگی ختم. موجودہ دور میں انسانوں کی سوچ یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ دنیا ہمیں اس طرح بنانی ہے کہ مال و دولت کے اعتبار سے ہم سب سے آگے نکل جائیں. وسائل ہمارے پاس سب سے زیادہ ہو، ہمارے پاس دنیا کی نعمتوں کی ریل ریل ہو. آج کا انسان چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھ بیٹھا ہے. حالانکہ جو مالدار ہوگا وہ بھی گیہوں کی روٹی کھاتا ہے، غریب ہوگا وہ بھی گیہوں کی روٹی کھائے گا. ایسا تو ہے نہیں کہ امیر آدمی مالدار آدمی وہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کا آٹا کھاتا ہو. غذا سب کی ایک ہے. ہاں یہ فرق ہوگا کہ کوئی تھوڑے ہلکی قیمت کے، کوئی زیادہ قیمت کے کھاتا ہے.
جو کھانا امیر کھاتا ہے وہ غریب کھاتا ہے، جس پنکھے کے نیچے یہ سوتا ہے وہ بھی سوتا ہے۔ پھر ہماری سوچ میں تبدیلی کیوں نہیں آتی کہ یہ دنیا گزر جائے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ہم سے پہلے کتنے آئے اور چلے گئے، ہمارے بعد کتنے آئیں گے چلے جائیں گے، نہ ہم ہمیشہ کے ہیں، نہ ہمارے پہلے والے ہمیشہ کے تھے، نہ ہمارے بعد والے ہمیشہ کے ہوں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو اس طرح سے زندگی گزارنا سکھایا کہ زندگی اس طرح سے گزارو کہ سب کے ساتھ تمہارے تعلقات بنے رہے، سب کے ساتھ تمہاری محبتیں ہوں، سب کے ساتھ تم اچھائیوں سے، اخلاق سے، نیکیوں سے، بلائی سے پیش آؤ۔ اور صرف آپ نے فرمایا نہیں بلکہ عمل کر کے بھی بتایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عمر رسیدہ خاتون، ایک بڑی عمر کی عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ آپ کے پاس آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین استقبال کیا، اس کا ویلکم کیا، اس کو عزتیں دی، اس کا اکرام کیا، اس کا حال چال پوچھا، اس کی خیر خیریت معلوم کی، اور بڑے احترام کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ اسے بٹھایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، یہ کون خوش نصیب خاتون ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اتنا استقبال فرماتے ہیں، اس کو اتنی عزتیں دے رہے ہیں۔ جب وہ خاتون چلی گئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ خاتون کون تھی جس کا آپ نے اتنا اکرام کیا، اس کو اتنی عزتوں سے نوازا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خاتون اس وقت ہمارے گھر آیا کرتی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات تھی، ام المؤمنین، حضور کی پہلی زوجہ بیوی۔ جب حضرت خدیجہ حیات تھی اس وقت یہ خاتون ہمارے گھر آیا کرتی تھی، یعنی یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی ہے، اس لیے آپ نے اس کا اتنا اکرام کیا، اس کو عزتوں سے نوازا۔ اور پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ان احسن العہد من الایمان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ اچھی طرح نباہ کرنا، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اس کو عزتیں دینا، اس کا استقبال کرنا، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ عزتیں دیں گے آنے والے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ ہماری عادت کیا ہے، بات بات میں ہم کسی کے ساتھ منہ چلا لیتے ہیں، بہت جلدی ہم تعلقات توڑ بھی دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ نہیں بنتی تو اس سے دوری اختیار کرو، لیکن تعلقات مت توڑو۔ اس لیے فرمایا کہ تعلقات کو توڑنا آسان ہے، دیر نہیں لگتی، 1 منٹ میں تعلق ختم، لیکن جوڑنا بڑا مشکل۔
سال ہر سال نکل جاتے ہیں، تو برسوں کے تعلق ہم لوگ منٹوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ داری ہے، برسوں کے تعلق پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، لیکن تھوڑی سی انبن ہو گئی، تعلقات ختم۔ اور ایسا تعلق توڑتے ہیں زبان پر یہ جملہ، ہمارا جنازہ میں بھی نہ ہوگا، اگر میرا انتقال ہو جائے تو انتقال کے موقع پر بھی یہ آدمی یا اس کی فیملی ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ سوچئے کہ ہم جاہلیت کے کس دور سے گزر گئے، اتنی جہالت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہالت مٹانے کے لیے آئے اور ہم لوگ پھر اسی جہالت کو جنم دے رہے ہیں۔ تعلقات کو توڑنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ الیکشن میں کسی کے ساتھ نہیں بنے، اس سے تعلق توڑ دیا۔ کسی نے ہمیں دعوت نہیں دی شادی کے موقع پر، اس سے تعلق توڑ دیا۔ کسی نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے اس کے ساتھ تعلق توڑ دیا۔ ارے بھائی، دنیا میں صرف تعلق توڑنے کے لیے ہم تھوڑی آئے ہیں۔ اس لیے بتایا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے تعلقات کو نبھا کر رکھیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان حاضر ہوا اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کی خدمت نہیں کر سکتا، ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں مجھے نہیں ملی، مجھے بڑا افسوس کہ میں اپنے والد کی زندگی میں ان کی خدمت نہ کر سکا۔ آپ کوئی طریقہ مجھے بتائے کہ اس کی تلافی ہو جائے۔ ہر اولاد کو یہ غم و صدمہ ہوتا ہے، جب تک ماں باپ حیات ہوتے ہیں قدر نہیں ہوتی، جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تب سر پر ہاتھ دے کر روتے ہیں کہ ہائے ہائے، میرے ابا کی میں نے کوئی خدمت نہیں کی، میری امی کی میں نے کوئی خدمت نہیں کی، کوئی قدر نہیں کی۔ وہ جوان بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہی شکایت کرنے لگے کہ میں ابا کی خدمت نہیں کر سکا، اب اس کی تلافی کی کیا شکل ہوگی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والد صاحب کے جو عزیز، جو قریب رشتہ دار ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں، جن کا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے، ان لوگوں کے ساتھ تم بھلائی کا معاملہ کرو، ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اس کی وجہ سے قبر میں تمہارے والد صاحب کی روح خوش ہو۔ والد صاحب کی خدمت نہیں کر سکے تو ان کے جو دوست ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے تعلق والے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا تعلق اچھا ہونا چاہیے۔ یہ بھی تلافی کی ایک شکل ہے۔ بھائی ہمارے ابا کے دوست کون ہیں؟ فلاں ہیں، تو آپ ان کا اکرام کیجئے، ان سے محبت کیجئے۔ والد صاحب کے جو رشتہ دار ہیں ان سے اخلاق کا معاملہ کیجئے، ان سے محبت کیجئے، ان سے تعلقات کو نبھائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی، یہ وصیت فرمائی۔ ورنہ موجودہ دور میں انسان تعلقات کو نبھاتا نہیں ہے، توڑ دیتا ہے، بہت جلدی ختم کر دیتا ہے۔ ہماری کتنے لوگوں کے ساتھ نہیں بنتی، روزانہ کے جھگڑے، معاشرے میں یہ جھگڑے کیوں جنم لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری سوچ بہت چھوٹی بن گئی ہے۔ ہمیں فرینڈ شپ نہیں آتی، ہمیں رشتہ داری نبھانا نہیں آتا، ہمیں دوستی نبھانی نہیں آتی، ہمیں تعلقات نبھانا نہیں آتا۔ فوراً دیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی سے تعلق نہیں توڑا۔ آپ کے دشمن نہیں تھے، ہمارے سے زیادہ حضور کے دشمن تھے، جان کے دشمن، ایمان کے دشمن، ابو جہل جیسا دشمن،
عتبہ شیبہ جیسا دشمن، امیہ ابن خلف جیسا دشمن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن، لیکن آپ نے کبھی کسی سے تعلق نہیں بگاڑا، کسی سے قطع تعلق ہی نہیں کی۔ یہ ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اسی سیرت کو ہمیں اپنانا ہے، اسی سیرت کو لے کر چلنا ہے۔ جہاں تعلق ٹوٹے ہو فوراً جوڑنے کی کوشش کرو، فوراً صلح کرو، فوراً کمپرومائز کرو۔ اور جو وہ تیسرا آدمی جو دو مسلمان کو آپس میں ملاتا ہے، اللہ کے یہاں اس بندے کا بھی بڑا مرتبہ ہے، اللہ اسے بھی بڑے اجر سے نوازتے ہیں۔ لیکن معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ جوڑنے والے کم ہیں، توڑنے والے زیادہ ہیں۔ لوگ کینچی کی طرح ہیں، توڑتے زیادہ ہیں، وہ فیویکول کی طرح جوڑنے والے بہت کم ہیں۔ جہاں دیکھو لگائی بجھائی والے۔ آپ دیکھا کہ دو آدمی کے ساتھ انبن ہیں آپس میں، ایک کے پاس جا کر کیا کہے گا، دوسرے کے پاس جا کر کیا کہے گا۔ ایک کو جا کر کہے گا کہ فلاں تیری برائی کرتا ہے، دو باتیں اور چڑھا کر کرے۔ وہ جو بات کہے گا وہ آ کر اسے کہے گا کہ فلاں تیرے بارے میں ایسی ایسی بری باتیں کرتا ہے، دو باتیں اور ملائے گا۔ تو ایسے لوگوں سے، ایسے دوگلے قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ معاشرہ اس سے تباہ ہو رہا ہے۔ یہ لگائی بجھائی والے، یہ تعلقات کو توڑنے والے، یہ کینچی کی طرح لوگوں کو الگ کرنے والے، ایسے لوگوں کو پہچانو اور ایسے لوگوں سے دوری بنائے رکھو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ مومن ایک کلمہ پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا دنیا میں جہاں کہیں ہوگا وہ آپس میں بھائی ہے۔ اور ہم لوگ آج فرقوں میں بڑھ گئے کہ یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ چمکڑیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ پٹھان ہے، یہ شیخ ہے، یہ گورا ہے، میاں بھائی ہے۔ ارے بھائی سب نے ایک کلمہ پڑھا ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا، وہ سب ایک۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان آپس میں صلح کراؤ۔ جہاں کہیں انبن نظر آئے، جھگڑے نظر آئے، ان کے درمیان آپس میں صلح کراؤ، تعلقات کو جوڑو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے، تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج ہمارا معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی جس سے میری انبن ہے وہ آ کر بیٹھا ہے تو ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ بھائی تعلقات کو جوڑو، کوئی چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے۔ سامنے سے محبت کرو، اکرام کرو، سلام کرو۔ بڑے سے بڑا جانی دشمن ہوگا، آپ سلام کریں گے ایک مرتبہ دو مرتبہ، اس کا دل پگھل گیا کہ میں اس سے دشمنی کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے حضرت استاد فرماتے تھے کہ کتنا بھی بڑا دشمن ہو، آج سے 20 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، اس وقت وہ فرماتے تھے کتنا بھی بڑا دشمن ہو، اگر آپ اس کو 10 روپے کی بوتل اتنے کی دے دیں کہ ہدیے میں السلام علیکم، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ آج تو 50-100 روپے کی آتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ 10 روپے کی اتنے کی بوتل کو ملاقات کر لو، اس کا دل پگھل جائے کہ میں اسے اپنا دشمن سمجھتا ہوں اور یہ مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اسلام کی حقیقت سمجھاتے ہیں، تعلقات کو نبھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔